جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ رات بارش تھی، ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے ان گالوں پہ، ٹپکے آنسو ٹپکے۔ کیوں؟ یہ شاید آنسو عمران خان کے لیے تھے، شاید بشرا بی بی کے لیے تھے، یا شاید اس ہمارے بوسیدہ نظام کے لیے تھے۔ سمجھ سے باہر ہے۔ سینسٹیو ہوتے ہیں نا جو ہم جیسے، ہمارا ایسے ہی حشر ہوتا ہے۔ وارث ماں نہ کر وارثاندہ، رب بے وارث کر مارتا ہی۔ عمران خان نے مرنے کا اعلان کر دیا، جیل میں مرنے کا اعلان کر دیا۔ بشرا بی بی کے اپنے ہی موکل اس کے گلے پڑ گئے۔ خوفناک ہے یہ سارے کا سارا سلسلہ۔ ہم آج بھی، میں نے کہا تھا نا، ہم آج بھی بھٹو کی پھانسی گھاٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کا میرا یہ ولاگ ان دوستوں کے لیے ہے جو سٹ پٹاتے ہیں اس سسٹم پر، اس ہمارے بوسیدہ ترین، گندے ترین، غلیظ ترین نظام پر، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو یہاں امن کی بات کرتے ہیں، خوشحالی کی بات کرتے ہیں، یہاں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس نہ جمہوریت رہی، نہ امن رہا، نہ خوشحالی آئی، نہ اخلاقیات اتری۔ سیدھی بات ہے۔ عمران خان نے مرنے کا اعلان کیا ہے اور دوسری طرف بہت ساری خبریں ہیں۔ بشرا بی بی کو جو کل سزا ملی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی ہے۔ عدت کیس میں، اس کیس میں جو کسی کی ماں کا، کسی کی بہن کا، کسی کی بیٹی کا کبھی نہ کھلے، کبھی ایسا کیس نہ بنے کسی پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، یہ نیکی اور بدی کے خلاف جنگ ہے، یہ حق اور سچ کی جنگ ہے، یہ برائی اور اچھائی کی جنگ ہے، یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے۔ بڑا بوجھل ہے ابھی تک یہ سارا نظام جو ہے نا، یہ بڑا بوجھل ہے۔ دیکھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، بات نہیں کی جاتی کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون سی دنیا میں ہیں۔ یہ ہمارے عمران خان، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے جس کا مصرع ثانی ہے کہ چکدی ٹہنی وانگرا کر لے اپنا آپ، چٹی گھوڑی چڑھ کے، چٹے گھوڑے چڑھ کے ہونا جاویں شیر، مٹی تھلے آونا آخر بندے پھر۔ ہیرو ہے عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہیرو ہے، ہمارے ملک کو 92 کا ورلڈ کپ جتاتا ہے یہ عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے باہر کی ساری دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو عزت ہے نا اور ذلت ہے، اس کا دار و مدار سارا اللہ نے بندے کے کردار کے حوالے سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے پاکستان میں، کوئی بھی، کہ وزیر اعظم پاکستان بندہ بن جائے، جیسے بھی بن جائے یار، جیسے بھی بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اس 25 کروڑ عوام کے دلوں پر راج کرنے والا،
ان کے جسم و جان پر راج کرنے والا، اس ریاست پاکستان پر راج کرنے والا، اس کے جغرافیے پہ راج کرنے والا، اس کی تاریخ پہ راج کرنے والا، اس کے فیوچر پہ راج کرنے والا، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ اتھے جا کے بھی بندہ چکدی ٹہنی ورگا نہیں ہوندا جنوں پھڑ لگتا ہے۔ جھکی ہوئی ٹہنی کو پھل لگتا ہے نا، پھل لگ گیا ہے، وزیر اعظم بن گئے ہیں اس ملک کے، اس کے باوجود نہیں جھک رہے یار، اس فروٹ کا کوئی ویٹ محسوس ہی نہیں کر رہے۔ 35 پینکچر لگا دیے سابق نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی نے۔ ٹھیک ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں، نعرے مارے ہیں، الزام تراشی بھی چلو اپوزیشن کا حق کہہ لیں، بغیر تحقیق کے پھر کورٹ میں جا کر معافی مانگے کہ میں تو ایویں کہتا سی 35 پینشناں دا، ایسی تو کوئی گل نہیں سی، وہ تو بس ایجیٹیشن کا سٹنٹ تھا اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، بڑھ کے ماریں اپوزیشن میں رہ کر، سیاست کریں اپنی حدود و قیود میں رہ کر، لیکن جب آپ وزیر اعظم بن جائیں اس ملک کے تو پھر بھی بڑھ کے ماریں یار، پھر بھی اسی کنٹینر پہ رہیں۔ یہ ظلم تھا کہ عاجزی نہ آئی، انکساری نہ آئی، سر نہ جھکا، شکریہ ادا نہ کیا، نہ عوام کا شکریہ ادا کیا، نہ اداروں کا جنہوں نے مسلط کیا، اور نہ رب کا شکر ادا کیا۔ وزیر اعظم ہو کے بھی بڑھ کے آج مرنے کا اعلان، تب پڑھ کے اوئے میں زندہ نہیں چھڈوں گا، اوئے میں ڈی چوک وچ پھانسی دواں گا، اوئے جج زیبا تو تگڑی ہو جا، میں تیرے نال بھی نہیں پڑھ گا، اور ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، زرداری میں آ رہا ہوں سندھ میں، اور مجھے پاکستان آنے نے دو نواز شریف، میں تمہارے پنکھے بھی جیل سے اتار دوں گا۔ یہ بطور وزیر اعظم وہ بڑھ کے تھی جو شاید رب کو منظور نہیں تھی۔ عوام کو تڑیاں سیدھی، ہمیں، مجھے، آپ کو، اور میں تہاڈا وزیر اعظم لگا، میں اتھے آلو پیاز ٹماٹر دے ریٹ ویکھن نہیں آیا، پتہ لین نہیں آیا، ہمیں تھریٹ تھا۔ بعد میں آنے والے ہنڈوں نے بھی یہی کیا کہ ہم پر آلو پیاز ٹماٹر تیل مرچیں گھی سب کا قہر نازل کیا، لیکن کیا یہ کسی وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہے کہ میں تھے مہنگائی دا حساب کتاب لان واسطے نہیں آیا؟ کیا بڑکیں تھیں، کتنی بڑی بڑی بڑکیں تھیں، خوف نہیں تھا رب کا۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے، سب مر جاتے ہیں، لیکن پھل انہیں لگتا ہے جو چکدی ٹہنی وانگرا کر لیندے اپنا آپ۔ خان صاحب ٹھیک ہے، مار لی بڑھ کے، کر لیا جو بھی کرنا تھا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم نے جنرل ندیم انجم کو ISI کا چیف لگانا ہے تو آپ لڑ پڑے۔ جب انہوں نے کہا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں تو آپ لڑ پڑے۔ جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو آپ نے اسمبلیاں توڑ دی، کیسز بنانے شروع کر دیے، پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ پھر اسمبلیاں بحال ہوئیں تو آپ نے کہا میں نے اسمبلی میں رہنا ہی نہیں ہے، اسی رہنا ہی نہیں اس اسمبلی چ۔ پھر ہستی بستی پنجاب کی حکومت اپنی توڑ لی، KP کی اپنی حکومت برباد کر لی، توڑ لی۔ پھر ایک بڑی جنگ کا اعلان کر دیا۔ کیا تھی آپ کی منصوبہ بندی؟ 0/0۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ آج کہاں ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟
آپ مرنے کی بات کر رہے ہیں, اپنی موت کی بات کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارے دل بوجھل ہوں یا نہ ہو آپ خود ہی بتا دیں. ہمارے گالوں پہ آنسو ٹپکیں یا نہ ٹپکیں, ہمیں خود ہی بتا دیں. کس نے کہا تھا کہ جلسوں میں, ریلیوں میں, احتجاجی مارچ میں کہو میر جعفر, میر صادق, اور پھر ایوان صدر میں ان کے ہی پاؤں پکڑ کے کہو کہ نہیں میں تیانوں نہیں سی کیا, میں تو شہباز شریف نوں کیا سی, میں نواز شریف نوں کیا سی, میں زرداری نوں کیا سی. کیا ڈرٹی ہیری بھی زرداری تھا یا نواز شریف تھا؟ کیا مسٹر ایکس مسٹر وائی بھی زرداری تھا, نواز شریف تھا؟ یہ کیا تھا ڈرامہ؟ جب آپ کو پتا ہے کہ تہاڈی کھوتی ایڈا بوجھ نہیں چک سکتی, تو پھر کادیاں بڑکاں سی جنہوں نے نظام بدلنے ہوتے ہیں نا, انہوں نے, وہ پنجابی چ کہندے ہیں لیکن فضول جہا ہی ہے محاورہ, لیکن گل سمجھن واسطے, کہ جنہوں نے ستھرا سوائیاں ہوندیاں نا, وہ نالا پاؤن دا راہ بھی رکھ دیا وچ کہ تھلے نہ ڈگے. آپ نے ستھن سلوا لی, نالا پاؤن واسطے ہوں جی تھان ہی نہ رکھی کہ مضبوطی نال بن لواں. کیا تھا آپ کا ہوم ورک؟ کچھ بھی نہیں. وہ چند مشٹنڈے وہاں زمان پارک میں بیٹھ کے کہتے تھے خان ہماری ریڈ لائن ہے, تو آپ ڈٹ جاتے تھے. کیا کچھ نہیں کہتے تھے کہ بم گر جائے اس ملک پر, اور اس سے تو اچھا اس ملک پر بم گر جائے, یہ تباہ ہو جائے. کسی نے کہا تھا 9 مئی کا, وہ تیرا عباسی صداقت عباسی اب وعدہ معاف گواہ بنا ہوا ہے اسی میں جس 9 مئی میں وہ خود انوالو تھا GHQ پر حملے کے لیے, اس میں انوالو ہے, وعدہ معاف گواہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے. اور شیخ رشید کے خلاف کے 6 مئی کو شیخ رشید کی لال حویلی میں یہ پلاننگ ہوئی, ہوم ورک تو نہیں تھا, پلاننگ تھی کہ تباہ کرنا ہے فوجی تنصیبات کو, اٹیک کرنا ہے GHQ پر, اٹیک کرنا ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر, تھا نا, شہداء کی یادگاریں برباد کرنی ہے, تھا نا یہ منصوبہ. یہی سب کچھ طالبان کرتے تھے نا ہمارے ملک میں, یہی سب کچھ انڈیا کی خواہش تھی نا ہمارے سب سے بڑے دشمن کی, کہ ہم نے ایسا کرنا ہے ان کے ساتھ. وہ آپ نے خود ہی کر دیا. مسٹر ایکس مسٹر وائی مسٹر زیڈ سے آگے نکل آئے, ڈرٹی ہیری سے بھی آگے نکل آئے, میر جعفر اور میر صادق سے بھی آگے نکل آئے, اور آپ کے پاس ہوم ورک ہے ہی نہیں, پلاننگ ہے ہی نہیں کہ 4 نعرے ماریں گے, پھٹے ماریں گے, اگا لاواں گے اور انقلاب آ جائے گا. GHQ پہ جنرل عاصم منیر کے مخالفین قبضہ کر لیں گے. یار کس دنیا چ رہندے ہو؟ سلیوٹ کرتا ہوں میں آپ کو, اس بات پہ سلیوٹ کرتا ہوں کہ جیل میں آپ نے بہادروں کی طرح کھڑے ہو کر جنگ لڑی. سلیوٹ کرتا ہوں, بہادراں دے اسی نال ہاں ہمیشہ تو, لیکن بیوقوفاں دے نال نہیں. بہادر میں اور بیوقوف میں فرق ہے. بیوقوف سیدھی ٹکر مارتا ہے, سیدھا بم نوں آپ لت مارتا ہے. بہادر یہ نہیں کرتا, وہ بم کو لات نہیں مارتا, وہ بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ نہیں ڈال دیتا بلا وجہ. بیوقوف یہ کام کرتا, اور آپ وہی تھے. آج مرنے کی بات کر رہے ہیں. دکھ ہے, بڑا دکھ ہے. میں ابھی بتاتا ہوں ناظرین, دوستو, میرے ویورز, کہ عمران خان نے کیوں مرنے کی دعا کی, کیوں مرنے کی بات کی. لیکن پہلے بشرا بی بی کی طرف ایک نظر بس. حاجی دوسرے بھی نہیں جے, کوئی نواز شریف, کوئی شہباز شریف, کوئی زرداری, کوئی اے حاجی ہوندے چنگے ہوندے تے اے دین آندے جیسا یہ ویسے وہ.
ایک آپ کا بیٹا آپ کا سابق خامند خاور مانک کا بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ پاگل خانے میں ہے. آپ نے 28 سالہ رفاقت اس سے چھوڑی تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی کہ تیری ماں ہی ہے جی تو ایسی تینوں نہیں رکھنا. بشرا بی بی صاحبہ کیا یہ سب سچ نہیں تھا کہ یا سارے رشتہ دار کسی نال خان صاحب ویاہ کرو وزیر اعظم بننا جاتے، یا وہ نعیم حریف نے کل بھی یہی اس نے ولاگ کیا کہ یا پھر میری دھی نال ویاہ کر یا میرے نال ویاہ کر. خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ دونوں آپ کے سامنے میں یہ صفائی رکھتا ہوں کہ واقعی اس کی غیرت مری رہی 6 سال، بغیرتی رہی خاور مانک کا بھی، ایسے ہی کہہ رہے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں. غیرت ادھر بھی نہیں سی. وہ موکلات جن کے ذریعے آپ حکومتیں چلاتی تھی، آئین کے نام سے بندے بھرتی کرواتی تھی، عارف الوی کو صدر بنا دے، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے، وہ موکلات آپ کے ساتھ ہی آپ پر ہی حملہ آور ہو گئے. مریم وٹو نے آپ کی بڑی بہن نے بشرا صاحبہ انٹرویو دیا ہے تازہ اور اس میں رو کے انہوں نے کہا ہے کہ خاور مانک کا آپ پر تشدد کرتا تھا، نشے میں آپ کو گندی گالیاں دیتا تھا، آپ اس کے گھر میں بسنا نہیں چاہ رہی تھی. وہ تو موکلات کتنے سی چانٹ کے اور اسی مار دے رکھ کے انج خاور مانک دے منہ تے کہ ساڑی پیر نہیں دے، ساڑی مرشد دے گل تے تو چنڈ مار دیتی ہے، گالاں کٹیاں گندیاں. کتنا یہ سہانا لگتا ہے یہ سارا ڈرامہ، عروج طرح طرح کا عروج. چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو یس سر کہتا ہے، اپوزیشن آپ کے سامنے سہمی ہوئی ہے. جس بندے کو مرسی پکڑ کے آپ جیل میں بند کر دیتے ہیں، صدر پاکستان آپ کا ماتحتوں جیسا ہے، چڑی پر نہیں مار دی پورے ملک آپ کی اجازت کے بغیر. میڈیا ٹائکون کو پکڑ کے آپ بند کر رہے ہیں. شکیل الرحمان کو ایک لمیاں جیلاں حوالہ تھا، جیو گروپ دے سربراہ حامد میر کو جب مرضی پروگرام سے اٹھوا دیتے. اب سار عالم کو گولی لگتی ہے آپ کے دور میں. اسد علی طور پہ تشدد ہوتا ہے، بہیمانہ تشدد آپ کے دور میں. عمران شفقت اور عامر میر کو آج کے نگران وزیر پنجاب، انفارمیشن منسٹر پنجاب کو ایف آئی اے اٹھا لیتی ہے. کہاں کیا نہیں ہوا، اور پھر کیسی بڑھ گئی. خان صاحب آپ اور بشرا بی بی صاحبہ دونوں سن رہے ہیں نا؟ نہیں سن رہے تو آپ کے حمایتی تو بہت سن رہے ہیں نا. کیوں مریم میرا نام بار بار زبان پہ نہ لایا کرو، او کہیں تمہارا خامن کیپٹن صفدر ہی نہ تجھ سے ناراض ہو جائے. اخلاقیات. اب بلو رانی بلاول بھٹو، جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، کام پہ ٹانگ جاتی ہے. اخلاقیات. خان صاحب بڑوں کو تو نہیں بخشا، بچوں کو بھی نہیں بخشا یار. اتنی رونیت، اتنی فرعونیت، اتنا اندر گھمنڈ آج سی آئی نہیں. اور بشرا بی بی صاحبہ وہی موکلات، وہی جنات آپ کو الٹا آپ کو چمٹ گئے. نکاح بڑا مقدس کام ہے، مقدس فریضہ ہے، وہ بھی گندا ہو گیا یار ہمارے سماج میں. وہ میری ایک نظم ہے نا کہ کڑی سی چٹی کھان تو مٹھی عشقاں پٹی اے گناہ سی ہوندا. پیو نے ماری نہر سٹی چٹے رنگ تے گارا مٹی. صدیوں سے یہاں یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہونا ہے. کون سا عشق؟ ہیر رانجھے والا، مرزا صاحبہ والا،
सस्सी पुनू वाला, सोनी महिवाल वाला, केड़े इश्क दियां गल्लां। कल मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि आप इस दौर के हीर रांझा है, लोग आप पे कहानियां लिखेंगे, किताबें लिखेंगे, शेर कहेंगे, लेकिन नहीं कहेंगे यार, नहीं कहेंगे। जब अंदर को आप खाली करते हैं ना हर तरह की आलाइश से, हर तरह के गंध से, फिर वहां नूर उतरता है, फिर वहां पाकीज़गी उतरती है। जब आप आजिज़ होते हैं, बड़े ओहदे मिलने पर जज्बाती नहीं होते, वसीले नहीं होते, अपने इंतकाम का निशाना अपने दुश्मनों को नहीं बनाते, फतह मक्का को हमेशा याद रखते हैं। लेकिन जब ये आप सब कुछ नहीं करते ना, तो एवं ही नारे मारे जाते हैं, रियासत मदीना, रियासत मदीना। और खलासत होती है आपके अंदर में, कोड होता है। यहाँ एक फ्रॉडिया बैठा होता है, घड़ियां बेचने वाला। यहाँ एक फ्रॉडिया बैठा होता है, 2-2 निकाह करने वाला। यहाँ एक फ्रॉडिया बैठा होता है, 160 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का फ्रॉड करने वाला, सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा करवाने वाला, 460 अरब 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग और 460 अरब के बस अलकादर ट्रस्ट लेने वाला। घड़ियां हैं जुल्फी, कुछ घड़ियां हैं खान साहब की, ये बेचनी है, हो जाएगा मुर्शिद। ओ घड़ी बेच के मैंने बनी गाला की सड़क बनवा ली। और साढ़े वर्गा मातड़ जवानी दी, तेली दी, टके दी, कोई किसी तरह की गैर अखलाकी हरकत करने पर 100 दफा सोचता है। आप तुसी घड़ियां बेच के सड़क बनवाना है। वजीर आजम साहब, आपके वजारत उस्मा में इतने फंड्स तो थे कि अपने बनी गाला की सड़क बनवा लें। क्या फ्रॉड किया, क्या ड्रामा किया, क्या उलझाया, क्या हमें रुलाया, पूरी कौम को हमें वहीं का वहीं खड़ा किया जिथे ज़ियाउल्लाह से। कुछ नहीं बदले, ना कुछ बदलना है। इलेक्शन सर पे है, उसी तरह के इलेक्शन जो 2018 में आपके लिए मैनेज किए गए थे, आज किसी और के लिए है। आपका रोना बनता है, आपका दुखी होना बनता है। आप खड़े रहे जेल में, लेकिन काले टूट गए, आपके चेहरे पे सारी जिल्लत उतर आई। आपने कहा ये जलील करने के लिए मुझे, आप अंदर से टूट गए। 31 साल आपको जेल है, कुल मिला के 31 साल। अभी अलकादर ट्रस्ट का फैसला आ रहा है भाई साहब, न जाने उसमें आपके साथ क्या बनता है। और अगर आजिज हो जाते यार, सीधी बात है, जाते ही वजीर आजम बनते ही किसी ओन चौधरी को ना कहते कि बुशरा बीबी ने क्या है, तू कल हलफ बरदारी दी तकरीब च नहीं आना। अगर आजिज हो जाते, ये पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, जो बड़े बदमाश हैं यार, हर तरह के। इलेक्शन में हार भी जाए ना तो कहते हैं कि हम एहतजाज करते हैं, धांधली हुई है, लेकिन हम पार्लियामेंट में बैठेंगे। और जब इक्तदार में आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो कहते हैं हमने सबको माफ किया। अब कोई सियासी कैदी जेलों में नहीं होगा, रिकॉर्ड गवाह है। उन जैसे ही हो जाते यार, ज्यादा ना होते, उन जैसे ही हो जाते। कहते हैं जा नवाज शरीफा मैं तेन माफ किया, और जा जरदारिया, और जा मौलाना फजल रहमान, मौलाना डीजल जिन्होंने कहते से कुछ नहीं है मेरा आपके साथ, कोई दुश्मनी नहीं है। लास्ट टाइम तक आप कहते रहे मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। अब जेल में उनसे कहते हो कि मेरे नाल गल्लां करो यार, टाली दे थले बह के करिए प्यार दियां गल्लां, नहीं करते अगले। खान साहब, अगर आजिज़ी होती ना आपके अंदर, तो ये कहने की आपको मोहलत ना मिलती कि मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं, जेल में ही मर जाऊंगा। इससे बेहतर है मैं जेल में मर जाऊं। आपको ये कहने की जरूरत ना पड़ती अगर अपोजिशन को साथ लेके चलते, तमाम सियासतदानों को साथ लेके चलते। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था ना, आप भी कहते कि आ जाओ बह के एक हो जाए। मिसाके जमहूरियत ही कर ली है यार, इतना ही कर ली है कि सारी सियासी पार्टियां हम खड़ी हैं, हमने दूसरों को नहीं आने देना, किसी और ताकत को, यही कर लेते। ना सारा झुक दे यार, ना सारे माफ कर दे। अल्लाह हाफिज।